فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ یہاں پر مسلمانوں پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو یہ یوں سمجھو کہ تمہاری ایمان کی کسوٹی ہے کہ مصیبت آنے پر تم کہیں اللہ کے راستے سے پھر تو نہ جاؤ گے۔ یعنی آپ کو کسی ایمان والے رستے پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا آپ اس رستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں یا اسی پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں؟ اگر تو آپ اسی پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں اور اپنی تکلیفوں پر ویلا نہیں مچاتے، شور نہیں مچاتے، جگہ جگہ اس کا اعلان کرتے نہیں پھرتے کہ ہائے مجھے یہ تکلیف ہو گئی، مجھے یہ آزمائش آ گئی، میں نے فلاں کو نیکی کی دعوت دی، فلاں کو نماز کی دعوت دی، فلاں کو جناب وہ اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی تو اس کے اس سفر میں مجھے یہ تکلیف آئی، مجھے اتنی مصیبتیں آئیں۔ اگر تو ہم مصیبت پر چلا اٹھتے ہیں اور دہائیاں دینا شروع کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ ہم ابھی ایمان کے کامل درجے پر نہیں پہنچتے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی ہے کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں غم سے گھبرانا نہیں ہے۔ اور بیسیکلی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ احد کے دن کفار کے ساتھ لڑائی میں جو لوگ بھاگے تھے، بیسیکلی ان کو سرزنش کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ یہ صرف ان کے لیے تھی، اس سے ہمیں بھی اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان تکلیفوں پر جو ہے وہ کوئی بھی تکلیف ہمیں پہنچے تو ہم اس پر واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ قَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ جب احد سے پہلے بدر شریف کی لڑائی ہوئی تو بدر شریف کی لڑائی میں بہت سے جو ہمارے مسلمان شہید ہوئے تھے، 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اب ان شہداء کے رتبوں کا جب بیان ہوا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درجوں کا بیان کیا، ان کو ملنے والی انعامات کا بیان کیا، ان کو ملنے والی جنتوں کا بیان کیا، تو اب کیا ہوا کہ بہت سے مسلمان جو تھے وہ جنت کی طلب اور وہ سارے درجات اور وہ سارے فضائل پانے کے لیے موت کی تمنا کرنے لگے کہ کاش اب کوئی لڑائی ہو، کوئی ہمیں جنگ میسر آئے، کوئی جہاد ہو تو ہم جو ہے وہ شہادت کی منزل پائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں؟ ابھی تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اور جب موت کی تمنا کر رہے تھے وہ موت تمہیں اپنے سامنے نظر آئی تو تم بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ بہت سے احباب جو ہے وہ احد شریف کی لڑائی میں جب مشکل حالات آئے تو ان مشکل حالات کی وجہ سے جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر کچھ دور چلے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعد میں دوبارہ پھر جو ہے وہ واپس ہوئے میدان جنگ کے اندر۔ تو ان کی اس بھاگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی یہ سرزنش کی کہ تمہیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر امتحان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا۔